پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ چھاپا پڑا. اس وقت چیلنج بھی ایک بہت بڑا ہے ملک کے لیے اور وہ دہشت گردی کا چیلنج ہے. لیکن دوسری جانب سیاسی مخالفین کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم دہشت گردی ہو جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس میں سیاست کو انوالو کر لیتے ہیں, جو قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, اور یہ زیادہ ذمہ داری ہمارے سیاسی رہنماؤں کی, سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ اس طرح کے واقعات, اب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں وہ بھی, سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ان کا بھی یہ کام ہے. مثال کے طور پہ کل جو بیان ہے جس پہ کیا سارا دن ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو ہے وہ ان کی انسٹرکشن تھی کہ جی ایچ کیو پہ جایا جائے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے دنیا میں, آپ پاکستان تو چھوڑ دیں پھر بھائی, دنیا بھر میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو ملک میں مارشاء اللہ نہ لگا ہوا ہو اور اس کے بعد یہ بولے کہ جی کسی سیاسی ایشو کے لیے جی ایچ کیو جانا چاہیے, وہاں کون سا ریلیف ملے گا آپ کو؟ نمبر ایک بات یہ. تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے, کنفیشن ہے which has to be investigated. انہوں نے بہت کل ایک عجیب سی, میرے خیال میں عجیب کس کیفیت میں بول گئے, بہت بڑا کنفیشن کر گئے. دوسری بات کہ جب وہ اریسٹ ہو رہے تھے ان کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اطہر بھائی کہ جب وہ اریسٹ ہو رہے تھے ان کے رینجرز نے ان کو اریسٹ کیا, اس لیے وہاں مظاہرہ کیا گیا. تو یہ انہوں نے اریسٹ ہوتے ہوئے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا نا, یہ پلان تو اریسٹ ہونے سے پہلے بنا ہوگا. تو ان کو کیا پتا تھا کہ مجھے رینجرز اریسٹ کر رہے ہیں, انہیں کیسے معلوم تھا؟ اس لیے اس بات کو, اور پھر بہت سارے شہروں میں ایک ساتھ کیسے, کہیں جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس, کہیں جی ایچ کیو, کہیں آرمی انسٹالیشن, کہیں یادگاریں, کہیں ریڈیو پاکستان, یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں جو بڑی کل ان سے یا تو سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی ہے. ٹھیک, پر رضا ہارون صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سارے معاملے کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ وہ لوگ تو جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں, حکومت اس طرف نہیں جا رہی. جوڈیشل کمیشن اطہر بھائی ہر چیز میں جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا نا, کرمنل انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, کرمنل پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے, اور اگر آپ کے بہت بڑے نیشنل لیول کے ایشوز ہو تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں. لیکن کرمنل انویسٹیگیشن یا سرکمسٹانشل ایویگریشن, فورینسک ایویڈنس, یہ تو ہمارے سامنے ہے نا ایویڈنس, واقعہ ہوا ہے. اب واقعہ کو کرنے والا یہ کہہ رہے ہیں, جس پہ الزام ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے لوگوں کو بھیجا تھا. جب آپ مجمع جمع کریں گے جی ایچ کیو کے بعد, کور کمانڈر کے ہاؤس کے بعد, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر وہ مجمع آپ کے کنٹرول میں آئے گا. آپ سمجھتے ہیں رضا بھائی کہ پابندی لگنی چاہیے تحریک انصاف پہ؟ اس بنیاد پہ پابندی نہیں لگ سکتی. پابندی لگنے کے لیے اطہر بھائی ہمارا آئین بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ آپ ملک کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو, اگر وہ پروف ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو آپ پابندی کی طرف جاتے ہیں. ورنہ یہ سارے جو انسیڈنٹس ہیں یہ کرمنل ہیں, وائلنٹ ہیں, ٹیررزم کے, اس میں انفرادی حیثیت میں چیئرمین کو کنوکٹ کیا جاتا ہے, دیگر لوگوں کو کنوکٹ کیا جاتا ہے, لیکن پارٹی کو اس بنیاد پہ بین کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے مسئلے کو اس سے لنک کرنا ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے جو حکومت ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہے, پریس کانفرنسز بھی روز ہوتی ہیں, تحریک انصاف پہ الزامات لگتے ہیں, لیکن جو حکومت کا بیانیہ بن نہیں پا رہا اس کی وجہ کارکردگی نہیں ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں مہنگائی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, تو اس کا کافی ڈس ایڈوانٹیج ہے حکومت کو. اطہر بھائی خدا کی قسم آپ نے بھی دنیا دیکھی, آپ باہر بھی رہے, کون سا ملک ہے دنیا کا جہاں خبریں جو ہیں وہ 80% عدالتی فیصلوں پہ چل رہی ہیں, عدالتی کارروائی پر چل رہی ہیں؟ جب آپ سارا دن بیٹھ کر عدالتی کارروائی پہ, جس کے بھی فیصلے نہیں بھی ہوئے, روز کی ہیئرنگ پہ روز پروگرام ہوں گے اور خبریں چلیں گی, تو اس ملک میں تو پریس کانفرنسز ہی ہوں گی, شام کے ٹاک شوز ہوں گے یا کورٹ. تو پھر یہ مسئلے کون ڈسکس کرے گا؟ مہنگائی, یہ مسئلے کون ڈسکس کرے گا؟ ٹیررزم, عزم استحکام, نیشنل ایکشن پلان, یہ کون ڈسکس کرے گا؟ جب ہم بیٹھ کر کے سارا دن خبروں کے 80% کانٹینٹ ہم خبروں کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ کورٹس کے اوپر ہے. مطلب کورٹس کے ججز جو ہیں وہ اب جا کر پبلک میں خطاب کرتے ہیں, وہ ہماری لائیو کوریج ہو رہی ہے. تو there is something wrong, there is something definitely wrong. پھر اس کے اندر جن مسئلوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا وہ پھر نیچے دب جاتے ہیں. اطہر بھائی آپ سے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ہم نے بہت یہ بھی سنا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آیا تھا, ان کا بیانیہ تھا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آج تو کل تو خان صاحب نے فالس فلیگ آپریشن کو خود ہی جو ہے وہ فنش کر دیا, یعنی کہ یہ اب یہ فالس فلیگ آپریشن تو نہیں ہے. ویسے رات کو ان کے وکلا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے وہ آؤٹ آف نوٹس. میں رات کو میں سن رہا تھا یہ صاحب, آج بھی سن رہا تھا. اسد کیسر صاحب نے بھی رات کو اس کی تردید کی. ایم کیو ایم کا وقت یاد آ گیا مجھے کہ الطاف صاحب نے یہ نہیں یہ کہا ہے, مجھے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. تو بلیس دیم, بیچارے اچھے لوگ ہیں تحریک انصاف کی, ٹیم بناتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے. اچھا رضا بھائی, اگر آپ بریفلی یہ بھی بتا سکیں کہ اب رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, 70 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے,
कैंसर सर्वाइवर हैं वो, उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया वो तो आज तक नहीं पकड़े गए, लेकिन रऊफ हसन साहब को इस तरह पकड़ लिया गया। क्या ये जमहूरी रवैये हैं? आप समझते हैं कि वो इतने बड़े दहशतगर्द हैं खुदा न खास्ता कि उनको पकड़ा जाना चाहिए था? नहीं, एक तो ये कि न सिर्फ कि वो 70 साल की एज, बल्कि किसी भी शख्स को अगर मामला कोई एफआईआर के तो बुला के तफ्तीश की जा सकती है, रोज बुलाया जा सकता है, 2-2 घंटे बिठा के, लेकिन उसको अरेस्ट करना, इस तरह से आगे लेके जाना, ये मैं समझता हूँ कि ये बेसिक राइट्स के खिलाफ है। और अगर कोई इंक्वायरियां मतलूब थे तो उनको वारंट दे के बुलाया, अगर वो वारंट पे पेश ना होते, जो प्री रिक्विजिट होते हैं गिरफ्तारी के, उनमें से कोई चूंकि पूरा नहीं किया गया, इसलिए गिरफ्तार कर देना मैं समझता हूँ ओवर द बोर्ड जाने वाली बात है। तो बुला, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करें तब तो बात है ना कि आप अरेस्ट कर लें, और बेचारे कहाँ भाग के जा रहे हैं। नशिस्तों वाले मामले पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। क्यों जरूरी समझा कि आप लोग जाएं सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पे? एक तो अतर भाई, अगर आप फैसले को पढ़ें तो फैसले में बहुत सारी जो मामलात हैं वजाहत तलब भी हैं, और इतराज के उन पे इतराज भी उठाया गया और गुफ्तगू में भी होता रहा। पीपल्स पार्टी इसलिए गई है कि अगर आप पीपल्स पार्टी की पिटीशन देखेंगे जो दाखिल की है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, खासतौर पे 3 जगह ऐसी है जहां पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आइन को लेकर री राइटिंग या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। मिसाल के तौर पे जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 3 रोज का वक्त दिया गया है कि वो किसी जमात को ज्वाइन कर ले, वहां 15 दिन का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरम जज साहिबा ने दे दिया। तो उसकी कोई वजाहत नहीं है कि 15 दिन कहाँ से है, तो उसकी वजाहत तलब की गई है। उसको ये कहा गया है कि ये आइन से मुबर्रा या आइन से कॉन्ट्राडिक्टरी इक़दाम है। दूसरी बात ये है कि जहां 41 एमएनएस का मसला है, देखिए 39 का भी वैसे टेक्निकली तो वो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली एसआईसी, तो एसआईसी के अंदर उनको रहना चाहिए था। वो एसआईसी छोड़ के 39 जब पीटीआई ज्वाइन करेंगे तो वो बेसिकली अपनी ओथ को छोड़ करके पर इसमें देखें ये रजा भाई, बिल्कुल ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन वोट आप लोगों को नहीं मिला, तो ये क्या मुनासिब है कि वोट किसी और को पड़ा हो और मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाएं, नून लीग वालों को मिल जाएं, जेयूआईएफ को मिल जाएं? काश ऐसा ही अगर आप इसमें समझ लें कि पटिशनर तो एसआईसी था तो फायदा पीटीआई को मिल जाए, पीटीआई पटिशनर बन जाती है ना। दूसरी बात ये कि हम कौन होते हैं आइन और कानून के मामलात में जज्बात को डालने वाले या एहसासात को। आइन और कानून तो अंधे होता है, उसने तो आइन और कानून के जो कवानीन, मुल्क के राइज कवानीन है अतर भाई, चाहे वो हमारा आइन हो या इलेक्शन एक्ट हो, उसके हिसाब से काम करना है। उससे हट के इख्तियार, लेजिस्लेशन का इख्तियार, ये भी इस पिटीशन में जिक्र है कि इंटरप्रिटेशन का इख्तियार तो है, लेकिन रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन का इख्तियार नहीं है। तो ये वो तमाम वजाहत तलब बातें हैं जिनको के मुख्तलिफ पॉइंट। दूसरी बात एक बहुत है मैं अतर भाई, जो मैं कहता आया उस पिटीशन में भी है कि अगर आप मेजॉरिटी जजेस का 10 नुकाती डिसीजन पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें कहीं उन्होंने एसआईसी को एड्रेस नहीं किया। ठीक है, कहीं उन्होंने मेन पिटीशन को एड्रेस करके ये नहीं कहा कि भाई तेरी पिटीशन अलाउ हुई, डिसमिस हुई, आप ठीक थे, आप गलत थे। उन 10 पॉइंट में एसआईसी का कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वो एक पॉइंट में आखिर में आके ये फरमाते हैं अपनी दानिश में कि अगर कोई इसमें कबाहत हो, कोई वजाहत हो, तो कमीशन और पीटीआई ठीक है हमसे आगे कर ले। यानी पीटीआई तो पिटीशनर ही नहीं है ना। तो ये तमाम वजाहत तलब बातें हैं जो कि तफसीली फैसला